بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے سکون کے ساتھ آیت مکمل کی، احترام کے ساتھ قرآن پاک کو بند کر کے تسلی سے اس پر غلاف چڑھایا۔ اس کے بعد قرآن پاک کو اس کی جگہ پر رکھا اور خود دروازے کی طرف چل دی۔ دروازہ مسلسل زور زور سے بجایا جا رہا تھا، جیسے باہر کھڑا سائل انتہائی تکلیف میں ہو، مگر اس کی عادت تھی کہ وہ تلاوت قرآن کر رہی ہوتی یا نماز پڑھ رہی ہوتی تھی تو جتنا بھی بڑا واقعہ ہو جاتا تھا وہ تسلی سے اپنا کام مکمل کرنے کے بعد ہی اس واقعے کی طرف توجہ دیتی تھی۔ اس بات پر کئی بار اس کی اور اس کے سسرال والوں کی تکرار ہو چکی تھی۔ سسرال والے کہتے تھے کہ جب اس کو بلایا جائے تو وہ فوراً آئے اور فوراً جواب دے، مگر وہ کہتی تھی جب وہ عبادت میں مشغول ہوگی تو فوراً جواب نہیں دے پائے گی۔ وہ یہاں تک کہہ دیتی تھی کہ اگر قیامت بھی آ جائے تو بھی میں اسی سکون کے ساتھ عبادت کرتی رہوں گی اور دوران عبادت میں چاہ کر بھی کسی اور طرف توجہ نہیں کر سکتی۔ عصمت اپنی 5 سال کی بچی کو وضو کرنا سکھا رہی تھی اور بچی اس سے معصوم سوالات کر رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو باتوں سے مطمئن کر رہی تھی۔ سخت سردی میں جب وہ نیم گرم پانی سے اپنی بیٹی کو غسل کروا کے اپنے ساتھ مصلی پر کھڑا کیا کرتی تھی تو اس کا شوہر اکثر غصہ ہو جایا کرتا تھا کہ اتنی سردی میں تم اسے بستر سے اٹھا کر ٹھنڈے فرش پر بچھے مصلی پر کھڑا کر دیتی ہو، پھر یہ ٹھنڈ لگنے سے بیمار ہو جاتی ہے، اور تم کو پتہ ہے نا کہ ادویات کتنی مہنگی ہیں۔ وہ اپنے شوہر کی بات سن کر کہتی تھی ادویات جتنی بھی مہنگی ہو جائیں مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے اپنے رب کی رضا دیکھنی ہے۔ اگر کوئی صدقے دل سے رب کو راضی کرنا چاہے تو اس کے لیے رب کی رضا بہت سستی ہے، لیکن اگر کوئی دنیا دار شخص جس نے دنیا کو ہی اپنا ایمان مان لیا ہو اور اس خواہش کا بھی اظہار کرے کہ وہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر رب کی رضا ادویات سے بھی کہیں زیادہ مہنگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بیٹی دی ہے، اس بیٹی کے ذریعے ہم دونوں جنت پا سکتے ہیں، اور جنت سے بڑھ کر اس سے زیادہ ہم رب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو پا سکتے ہیں، اور ان کی رضا جتنی بھی مہنگی ملے لے لینی چاہیے، اس میں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ عصمت کی دلیل سن کر اس کا شوہر خاموش ہو جاتا تھا اور اپنی گرم چادر اتار کر اپنی بیوی اور بیٹی کے کندھوں پر ڈال دیتا تھا۔ دستک دینے والا مسلسل دروازہ بجا رہا تھا۔ اس نے سکون سے آ کر دستک دینے والے کے متعلق پوچھا اور پھر دروازہ کھول دیا، مگر دروازہ کھولنے کے بعد دستک دینے والے نے اسے ایسی خبر سنائی تھی، دن دہاڑے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، اس کے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونجنے لگی تھیں، دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا تھا یوں لگتا تھا جیسے ابھی پھٹ جائے گا، ٹانگیں بے جان ہو جائیں گی، سارے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی، وہ وہیں بیٹھ گئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس کے جسم سے روح نکل رہی ہے، مگر اس کی شخصیت کا اتنا رعب تھا کہ پیغام دینے والا غیر محرم ہونے کے ناطے اسے ہاتھ سے چھو کر اٹھا بھی نہیں سکا تھا۔ اس نے اس کو وہیں بیٹھا چھوڑا اور پڑوس کی ایک خاتون کو جا کر اس کے متعلق بتایا۔ دیہاتوں کے رواج کے مطابق اس کی پڑوسی عورت نے اپنا سارا کام چھوڑا اور اس کی طرف دوڑی چلی آئی تھی، آ کر اسے اٹھایا، سہارا دیا اور سہارا دے کر کمرے میں لے گئی، اسے پانی پلایا اور پھر تسلی دی، سمجھایا کہ یہ ایک ایسی منزل ہے جو ہر ذی روح پر آنی ہے، اسے ہم چاہ کر بھی روک نہیں پا سکتے، اور پھر اسے سہارا دے کر اس کی والدہ کے گھر لے جانے لگی۔ عصمت نے اپنی بیٹی کی پرورش صحیح اسلامی ماحول کے مطابق کی تھی، گو کہ وہ خود پڑھی لکھی نہ تھی
اس کا شوہر بھی ان پڑھ تھا، وہ گاؤں کے چودھری کے جانوروں کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس کے عوض اسے معقول معاوضہ ملتا تھا، مگر اس سے گھر کے اخراجات بھی بمشکل پورے ہوتے تھے۔ عصمت کی شدید خواہش تھی کہ اس کی بیٹی کچھ نہ کچھ پڑھنا لکھنا سیکھ لے۔ اپنے اس خواب کی تکمیل کے لیے عصمت نے خود بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ دیہاتوں میں اکثر گھر کچے تھے، سارا سال ہی ان کی لپائی کا کام چلتا رہتا تھا۔ عصمت پیسوں کے عوض سر پر مٹی ڈھوتی، خود گارا بناتی اور پھر گھر کی لپائی کرتی تھی۔ وہ اپنی آمدنی کو محفوظ کر لیا کرتی تھی، ان پیسوں کو صرف بیٹی کی تعلیم پر خرچ کرتی ہے اور باقی پیسے بچا کر بیٹی کی شادی کے لیے رکھ لیا کرتی تھی۔ اس نے بیٹی کو ڈاکٹر، پروفیسر یا انجینئر بنانے کا خواب نہیں دیکھا تھا، اس کی بس اتنی سی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی قرآن پاک پڑھ جائے اور اس کو اردو عربی اتنی پڑھنا آ جائے کہ وہ قرآن و حدیث کا ترجمہ پڑھ لے اور اسے سمجھ سکے۔ وہ خود بھی ہر وقت پاک صاف رہتی تھی، جہاں تک ممکن ہوتا باوضو بھی رہتی تھی۔ اپنی بیٹی کی بھی بچپن ہی سے اس نے پرورش ایسی کی تھی کہ اسے یقین تھا اس کی بیٹی بھی اس کے نقش قدم پر چلے گی اور طہارت کا خاص خیال رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں اتنی کشادگی عطا کی کہ اس کی بیٹی مناسب حد تک پڑھ لکھ گئی۔ اس نے احادیث کی اردو تراجم والی کتب اور قرآن پاک کی مختلف علماء کی تفاسیر لا کر گھر میں رکھ دی۔ وہ جب بھی فارغ ہوتی تھی، ماں بیٹی باوضو ہو کر بیٹھ جاتی تھی اور اس کی بیٹی اس کو احادیث اور قرآن پاک کے ترجمے پڑھ کر سنایا کرتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے کہتی تھی، میں تیری ماں ہوں لیکن تو میری استاد ہے، کیونکہ میں نے آدھے سے زیادہ اسلام تجھ سے سیکھا ہے۔ اسی پرورش کی وجہ سے آج جب اس پر وقت نزاع آیا تھا، اسے یقین تھا کہ اس کی بیٹی اس وقت بھی حالت وضو میں ہوگی۔ اس نے اپنی بیٹی کو پیغام بھجوایا تھا کہ آ کر میرے منہ میں پانی کا قطرہ ڈالو، میرا وقت آخر آ گیا ہے۔ اور جب بیٹی نے یہ خبر سنی تھی تو اس کے اپنے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، مگر وہ اپنی پڑوسی خاتون کے سہارا دینے پر تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنی والدہ کے گھر پہنچی تھی، جہاں اس کی ماں کی نظریں اس کے انتظار میں دروازے پر ٹکی تھیں۔ اس کا باپ بھی گھر میں پہنچ چکا تھا، لیکن اس کی ماں نے سب کو منع کر دیا تھا کہ اسے کوئی بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائے، یہاں تک کہ جب اس کی روح قبض ہو جائے تو اسے آخری غسل دینے سے پہلے بھی غسل دینے والی خواتین وضو کر کے اس کو غسل دیں اور کوشش کریں کہ اس کی بیٹی اس کو غسل دے۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی سے کہا، میرا سر اپنی گود میں رکھو۔ وہ اپنی ماں کا حکم بجا لائی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ پھر اس کی ماں نے اسے کہا، مجھے مریم علیہ السلام کا واقعہ سناؤ۔ اس نے جس طرح تفسیر میں پڑھ رکھا تھا وہ واقعہ سنایا شروع کر دیا۔ ابھی واقعہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ اس کی ماں نے کہا، سب لوگ کلمہ شہادت پڑھیں، اور ساتھ ہی وہ خود بھی کلمہ شہادت پڑھنے لگی۔ دوسری بار کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اس نے ابھی مکمل نہیں کیا تھا کہ اس کی روح قبض ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور کامنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔